الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ قرآن عربی سیکھے آسان اور تیز رفتار طریقے سے ہماری آج 8واں سبق ہے، جس میں ہم 6 مشہور رشتے 6 well-known ریلیشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے 4 لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، ابن، امن، ابن، بنت، اور آج آخری 2 لفظ پڑھیں گے، اخن اور اختن۔ پہلے 4 کے ہم گردان پڑھ چکے ہیں، ابن، امن، ابن، بنت۔ آج آخری 2 لفظ پڑھنے اخن اختن، اور ایک قاعدہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ ابن اور اخن ان کے لیے کہ یہ 2 حرفی ہیں اسم، اس میں بھی 2 حرف ہیں، اس میں بھی 2 حرف ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک مرتبہ ہم گردان پڑھ لیں اخن سے۔ میرے ساتھ آپ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اخوہ، اخوہ، اخوہما، اخوہما، اخوہم، اخوہم، اخوکا، اخوکا، اخوکما، اخوکما، اخوکم، اخوکم، اخی، اخی، اخونا۔ اخونا۔ جی اب مؤنث پڑھیں گے، اخوہا، اخوہما، اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخوہن، اخوکی، اخوکی، اخوکما، اخوکما، اخوکن، اخوکن، اخی، اخونا۔ اخی، اخونا۔ جی ترجمہ کریں گے، اس ایک کا بھائی، اس ایک کا بھائی، ان 2 کا بھائی، ان 2 کا بھائی، ان سب کا بھائی۔ ان سب کا بھائی۔ آپ ایک کا بھائی، آپ ایک کا بھائی، آپ 2 کا بھائی، آپ 2 کا بھائی، آپ سب کا بھائی۔ آپ سب کا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی، ہمارا بھائی۔ ہمارا بھائی، اس ایک عورت کا بھائی، اس ایک عورت کا بھائی، ان 2 کا بھائی، ان 2 عورتوں کا بھائی، ان سب کا بھائی۔ ان سب عورتوں کا بھائی۔ آپ ایک کا بھائی، آپ ایک کا بھائی، آپ 2 کا بھائی، آپ 2 کا بھائی، آپ سب کا بھائی۔ آپ سب کا بھائی۔ جی ایک مرتبہ اس لفظ کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد میں اشارہ کروں گا، اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ اشارہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ اخوہ 3rd پرسن میں 3 لفظ ہیں، اخوہ، اخوہما، اخوہم، اخوکا، اخوکما، اخوکم، اخی، اخونا، اخوہا، اخوہما، اخوہن، اخوکی، اخوکما، اخوکن، اخی، اخونا۔ اور دوسرا اعراب یہ ہے کہ اس کو واو الف یا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اخاہو، اخاہما، اخاہم، اخاکا، اخاکما، اخاکم۔ اب واو کی جگہ الف پڑھا جا رہا ہے، اخی، اخونا۔ اس طرح مؤنث میں اخاہا، اخاہما، اخاہن، اخاکی، اخاکما، اخاکن، اخی، اخانا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کو یا کے ساتھ پڑھا جائے، اخیہ، اخیہما، اخیہن، اخیکا، اخیکما، اخیکم، اخی، اخینا۔ مؤنث میں اخیہا، اخیہما، اخیہن، اخیکی، اخیکما، اخیکن، اخی، اخینا۔ تینوں صورتیں کیوں ہیں یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اب میں اردو ترجمہ کروں گا، آپ اشارہ کرتے ہوئے عربی الفاظ پڑھیں گے۔ اس ایک کا بھائی، اخوہ، ان 2 کا بھائی، اخوہما، ان سب کا بھائی۔ اخوہم، آپ ایک کا بھائی، اخوکا، آپ 2 کا بھائی، اخوکما، آپ سب کا بھائی۔ اخوکم، میرا بھائی، اخی، ہم سب کا بھائی۔
अखूना, जी, मुअन्नस पढ़ेंगे, इसी तरह मैं तर्जुमा करूंगा, आप इशारा भी करेंगे और साथ अरबी अल्फाज पढ़ेंगे। उस एक औरत का भाई, अखूहा, उन दो औरतों का भाई, अखूहुमा, उन सब का भाई। अखूहुन्ना, आप एक औरत का भाई, अखूकी, आप दो औरतों का भाई, अखूकुमा, आप सब औरतों का भाई। अखूकुन्ना, मेरा भाई, अखी, हमारा भाई। अकूना। जी, एक मर्तबा आप इस लफ्ज को बगैर जी, आपने ये अल्फाज पढ़ लिए एक मर्तबा, गौर से देखें। अखूहू ये तीन थर्ड पर्सन में, और आपका भाई, आप दोनों का भाई, आप सबका भाई, ये तीनों सेकंड पर्सन के लिए। मेरा भाई, हमारा भाई, उस एक औरत का भाई, उन दो का भाई, उन सब का भाई, आप एक का भाई, आप दो का भाई, आप सब का भाई, मेरा भाई, हमारा। ये तो लफ्ज था अखुन। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उस कायदे की तरफ कि हमने अखूहू, अखाहू और अखीही तीन तरह पढ़ा है। असल में कोई भी लफ्ज है, कोई भी इसम है, उसके आखिर में तीन किस्म के अराब आते हैं। कभी पेश होगी जमा, कभी जबर होगी यानी फतहा, और कभी जेर होगी यानी जेर। तो कोई भी इसम और नाउन अरबी में है, उसके आखिरी हरफ पर तीन हरकत बदलती रहती है। कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश, यानी जमा, फतह, कसरा। दो इसम बल्कि 6 इसम ऐसे हैं कि जिनके आखिर में 6 इसम ऐसे हैं कि जो दो हरफों पर मुश्तमिल हैं। उनके आखिर में जबर, जेर, पेश, जमा, फतह, कसरा की बजाय वाव, अलिफ, या का हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जहां पेश आनी होती है उसकी जगह पर वाव का इस्तेमाल करते हैं, जहां जबर आनी होती है वहां अलिफ का इस्तेमाल करते हैं, और जहां जेर आनी होती है वहां या का इस्तेमाल करते हैं। तो उन अस्मा में से एक इसम, बल्कि दो इसम हमारे आज के सबक में है। वो लफ्ज अबुन और अखुन है। अबुन जब हमने पीछे गिरदान में देखा, यहाँ देखा तो अबुन दो लफ्ज है, यहाँ पर अखुन भी दो लफ्ज है। लेकिन जब गिरदान पढ़ते हुए हमने इसके साथ जमीर मुत्तसिल लगाई, तो अबू हु इसके साथ वाव लगाकर हमने पढ़ा, अखू हु इसके साथ वाव लगाकर पढ़ा। तो जिस तरह वाव मिलाकर पढ़ते हैं, इस तरह अलिफ और या भी पढ़ते हैं। अबू हु, अबाहू और अबी ही, अखू हु, अखाहू और अखू हु, तीनों तरीके से हम पढ़ते हैं। अब इसका कायदा क्या है, क्यों हमने पढ़ा? तो वो यही थी कि 6 अस्मा से जहां पर जबर, जेर, पेश की जगह वाव, अलिफ, या का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह यह है कि जहां पर जमा, जेर या जबर इन तीनों का आना मुश्किल हो, तो उनके अल्टरनेट बिल्कुल उन्हीं की तरह अल्फाज हैं। वाव और जम्मा, ये दोनों बिल्कुल आपस में करीब तरीन इनका ताल्लुक एक ही खानदान है इसका। अल्फाज दीगर अरब ये कहते हैं कि दो पेश मिलकर वाव बनती है, दो जबर मिलकर अलिफ बनता है, और दो जेर मिलकर या बनता है। गोया कि दो जबर का और एक जबर का ताल्लुक अलिफ से एक खानदान है। वाव और जम्मा यानी पेश का एक खानदान है, जेर और या का एक खानदान है। तो जहां पर जेर जबर पेश नहीं आएगी, उसकी जगह वाव अलिफ या आ जाएगा। तो इसलिए कभी हम इसको अबू हो पढ़ेंगे, कभी अबाहु पढ़ेंगे, और कभी अभी ही पढ़ेंगे। यानी पेश की जगह पर वाव, जबर की जगह पर अलिफ और जेर की जगह पर या पढ़ेंगे। अगला लफ्ज है हमारे पास उख्तुन। तो उख्तुन की गिरदान पढ़ेंगे। आप मेरे साथ गिरदान पढ़िएगा।
جی میرے ساتھ آپ کردار پڑھیں گے. اختہا اختہو اختہ اختہما اختہما اختہم اختہم اختکا اختکا اختکما اختکما اختکم اختکم اختی اختنا. اختی مؤنث پڑھیں گے. اختنا اختہا اختہا اختہما اختہما اختہن 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 اختکی اختکی اختکما اختکن اختکما اختی اختکن اختنا. اختی اختنا. جی ترجمہ کریں گے. اس ایک کی بہن، اس ان ایک دو کی بہن، ان دو کی بہن، ان سب کی بہن. ان سب کی بہن. آپ ایک کی بہن، آپ ایک کی بہن، آپ دو کی بہن، آپ دو کی بہن، آپ سب کی بہن. آپ میری سب کی بہن، بہن، میری بہن، ہم سب کی بہن. ہم سب کی بہن. جی بایا سے مؤنث اس ایک عورت کی بہن، اس ایک عورت کی بہن، ان دو کی بہن، ان دو کی بہن، ان سب کی بہن. ان سب کی بہن. آپ ایک کی بہن، آپ ایک کی بہن، آپ دو کی بہن، آپ دو کی بہن، آپ سب کی بہن. آپ میری سب کی بہن، بہن، ہم سب کی میری ہمشیرہ. بہن، ہم سب جی کی بہن. اختہو ایک مرتبہ اس لفظ کو دیکھیے گا، پھر میں اردو ترجمہ اور آپ عربی تعریف کیجئے گا. لیکن ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا. اختہو اختہما اختہم اختکا اختکما اختکم اختی اختنا. مذکر کے الفاظ ہیں یہ. اور مؤنث کی اختہا اختہما اختہن اختکی اختکما اختکن اختی اختنا. جی اب میں عربی الفاظ اردو ترجمہ کروں گا، آپ عربی الفاظ پڑھیں گے سب مل کر اشارہ کرتے ہوئے. اس ایک کی بہن، اختہو، ان دو کی بہن، اختہما، ان سب کی بہن. اختہم، آپ ایک کی بہن، اختکا، آپ دو کی بہن، اختکما، آپ سب کی بہن. اختکم، میری بہن، اختی، ہم سب کی بہن. اختنا. اس ایک عورت کی بہن، اختہا، ان دو عورتوں کی بہن، اختہما، ان سب عورتوں کی بہن. اختہن، آپ ایک عورت کی بہن، اختکی، آپ دو عورتوں کی بہن، اختکما، آپ سب عورتوں کی بہن. اختکن، میری بہن، اختی، ہم سب کی بہن. اختنا. جی تو الحمد للہ یہ ہمارے 6 الفاظ پورے ہوئے. ابن، امن، ابن، بنتن، اخن، اختن. اب آیات میں دیکھ لیتے ہیں آخری 2 لفظ کا اجرا. اخن اختن، اخن مانا بھائی، اختن مانا بہن. اخن اختن، اخن الف و یا کا استعمال ہوگا موقع مناسب کے لحاظ سے. پہلی آیت لا املکو، لا نہیں، املکو میں مالک، الا مگر، نفسی پڑھ چکے ہیں پہلے، نفسہو نفسہما نفسہم نفسکا نفسکما نفسکم نفسی میری اپنی نفس، میری اپنی جان. اور آخی اور
میں اپنی نفس کا مالک ہوں، واخی اور اپنے بھائی کا، اخوہ اخوہما اخوہم اخو کا اخوکما اخوکم اخی میرا بھائی، میں اپنے بھائی کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا تو ذمہ دار ہوں، باقی سب کا مسئول اور ذمہ دار نہیں ہوں ان کے ایمان لانے کا۔ جی تو لفظ ہوا اخی بھائی، آگے لفظ ہے ہیا، یہ ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر منفصل، آج کے سبق میں ہم آخر میں ضمیر منفصل اور متصل دوبارہ دہرائیں گے اور کچھ جملے بھی بنائیں گے۔ ہیا وہ ایک عورت، اکبر بڑی ہے، من سے پوزیشن ہے، آگے ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں، اختہا اس کی بہن سے، اختہا اس ایک کی بہن سے وہ بڑی ہے۔ اخن اختن، اخن مانا بھائی، اختن مانا بہن۔ فارسل بھیج دیجئے، امر ہے ارسل پس بھیج دیجئے، لہذا بھیج دیجئے، مع مانا ساتھ، مع نا ساتھ ہمارے، اخانا الف کے ساتھ آیا، اخونا اور اخانا، او اخانا جمع کیا ہے، ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو۔ دوسری ہے فمن پس وہ شخص جسے عفیہ معاف کر دیا گیا ہو، لہو اس کو، من اخیہ، من مانا سے، اخی اس کی بھائی کی طرف سے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، تو اخی ہی آ گیا، اوپر تھا اخانا الف کے ساتھ، یا اخی ہی واحد مذکر ہے لیکن یا کے ساتھ۔ الذین وہ لوگ، قالوا جنہوں نے کہا، لام مانا لیے یا کے لیے، اخوان، اخوان جمع اخن کی، اخن واحد ہے اور اخوان یا اخوت اس کی جمع اور پلورل ہے، اخوان بھائی، قالوا نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، اختن مانا بہن، اذ جب، تمشی چل رہی تھی، اختوں کا آپ کی بہن، اذ جب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تصور کیجئے گا جب چل رہی تھی، اختوں کا آپ کی بہن، آپ ایک مرد کی بہن، یعنی موسیٰ علیہ السلام کہا کہ آپ کی بہن جب چل رہی تھی، تب جب آپ کی والدہ نے آپ کو سمندر میں باکس میں ڈال کے حوالے کر دیا۔ وقالت اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لأختہ اس کی بہن سے، اختہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، تو آ گیا اختہ اس ایک مرد کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، اسی تلاش کرو، سراغ لگاؤ، ہی اس کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام، کلما جب کبھی، داخلت داخل ہوئی، امتن ایک امت، لعنت تو لعنت کی اس پر، اختہا اس کی بہن نے، اختہا اس امت جو پہلے گزری اس کی دوسری آنے والی بہن نے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارے 6 الفاظ مکمل ہوئے، 17 لفظ ہم نے اس سبق میں نئے پڑھے تھے جو تقریباً 1293 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ اب کچھ جملے بنانے ہیں جو بطور ہوم ورک کے ہیں، تو جملے آسان ہیں، وہ آپ کو گروپ میں مل جائیں گے۔ جیسے کچھ جملے ہوں گے جن کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا آپ نے، ہوا ابوکم، امی امام البیت، اخوکا امامنا، ہیا اختوکا، اختہما امکنہ، یہ 5 جملے جن کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور کچھ 5 جملے آپ کو یا 6 جملے اردو میں ملیں گے جن کی آپ نے عربی بنانی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔